باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین المخاطب بطہ و یاسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتحی التحامی ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وجلالتہم وعظمتہم وطہارتہم وعطشہم وولایتہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعظم شعائر اللہ فإنہ من تقوی القلوب والمقام الثانیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صلوات اللہم صلی علی محمد برادر ایمانی، حاضرین گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء، ارشاد اقدس الہی ہے کہ جو شعائر اللہ کی تعظیم کرے، جو شعائر اللہ کی تعظیم کرے فَإِنَّهُ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اب اس کے ٹرانسلیشن دو طرح سے کیے جاتے ہیں۔ ایک ٹرانسلیشن یہ ہے کہ یہ تقوی دل کا سبب ہے توجہ، لیکن اصلاً یہ ترجمہ نہیں ہے، چونکہ شروع میں ہے من، تو یہ پہچان بتائی جا رہی تعظیم کرنے والے کی۔ بہت غور سے سنیے میں کیا پڑھ رہا ہوں، ٹرانسلیشن بالکل ایز اٹ از ہونا چاہیے جو صحیح ٹرانسلیشن ہے۔ وَمَن، اور جو بھی، یعظم، تعظیم کرے، شعائر اللہ، اللہ کی نشانی کی، فَإِنَّهُ، پس وہ، تقوی القلوب، عام دلوں میں نہیں ہے وہ، اس کا دل عام دل جیسا نہیں ہے، بلکہ اس کا دل متقیوں والا دل ہے۔ توجہ رکھیے گا میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اور دوسری جگہ اللہ نے ارشاد کیا فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں کوئی صاحب عزت نہیں ہے، بس وہ صاحب عزت ہے جو متقی ہو۔ آگے میں کیا پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اس کے معنی یہ ہے کہ شعائر اللہ کی تعظیم بس وہ کرے گا جو متقی ہو، اور عزت دار بھی اللہ کی نظر میں وہی ہے جو متقی ہو۔ اب نبی نے دونوں آیتوں کو سمیٹ کر بیس بتائی، یا علی حب کا تقوی والایمان۔ توجہ رکھے میں کیا پڑھ رہا ہوں، اس کے معنی یہ ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم وہی کرے گا جو علی کا محب ہو۔ توجہ رکھیے اور توجہ رکھیے اگر ارباب کرم۔ اب ہم نے علماء سے پوچھا، مولویوں سے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کہ شاعر اللہ میں کیا کیا آتا ہے؟ کب بہت کچھ آتا ہے۔ حد یہ ہے کہ بقرعید کے دن جو آپ دمبا ذبح کرتے ہیں، جو آپ بکرا ذبح کرتے ہیں، توجہ رکھیے گا میں کیا پڑھ رہا ہوں، اس بکرے، اس دمبے کی رسی بھی محترم ہے۔ سوال یہ ہے کہ بکرا ذبح ہو رہا ہے یا رسی ذبح ہو رہی ہے؟ کیا تم سمجھے نہیں، جو اللہ کی راہ میں قربان ہو رہا ہے، یہ رسی اس سے منسلک ہے، یہ رسی اس سے رشتہ رکھتی ہے، یہ رسی اس سے نسبت رکھتی ہے، سمجھے نہیں؟ قربان تو بکرا ہو رہا ہے، رسی تو نہیں ہو رہی ہے۔ کہ نہیں ہو رہی ہے مگر اس سے مس ہو چکی ہے، اس سے متعلق ہو چکی ہے، یہ اس کی ہے۔ پتہ یہ چلا جو راہ الہی میں قربان ہو، اس سے جو منسوب ہو جائے اس کا بھی احترام۔ پہنچے جہاں میں لے جا رہا ہوں آپ کو ارباب کرم۔ اب رسی سے ایک نتیجہ نکالیے، وہ نتیجہ یہ ہے کہ رسی ہے
بکرے یا دمبے کے گلے میں، اور دمبا کس سے منسوب ہے؟ کا ایک دمبا عرش سے آیا تھا، جنت سے آیا تھا، اور یہ جو آپ ذبح کر رہے ہیں کیا یہ وہی ہے؟ نہیں، آپ نہیں پہنچ رہے۔ مجلس کیوں ہے؟ آج کا جلوس کیوں ہے؟ مجھے بتائیں آپ کیوں ہے؟ شبیہ ذوالجلال پہنچے جہاں میں آپ کو لے جا رہا ہوں۔ یہ جو آپ آج بکرا دمبا مارکیٹ سے خرید کے لائے ہیں، اس کی رسی محترم کیوں ہے؟ کہ یہ بکرے سے منسوب ہے۔ اچھا تو ٹھیک ہے، یہ بکرا کس سے منسوب ہے؟ کس کی یاد میں ہے؟ کہ جنت سے کوئی بکرا آیا تھا، یہ اس کی شبیہ ہے، یہ اس کی شبیہ ہے۔ او ملا، اگر جنت سے بکرا آ جائے، اس کی شبیہ بنائی جائے تو وہ لائق احترام ہے، وہ چومنے کے لائق ہے۔ تو پھر جو مالکان جنت ہو ان کی سواری کی شبیہ بنائی جائے تو چومنا بدعت کیسے ہو جائے گا؟ میں کیا پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں؟ سجانا بدعت کیسے ہو جائے گا؟ ذوالجلال کے زیورات بدعت کیسے ہو جائیں گے؟ تو رسی کا احترام کرتا ہے، ہم تبرکات ذوالجلال کا ذوالجلال سمیت احترام کرتے ہیں۔ ہے توجہ؟ اب رہ گئی کہ یہ شیعہ تو جانور کا احترام کرتے ہیں، شیعہ بعد میں جانور کا احترام کرتے ہیں، صحابہ نے پہلے کیا ہے۔ چاہے جیسے سنیں، آپ کی مرضی ہے، میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ کتاب کلام۔ اب اپنوں میں بھی یہ آواز اٹھنے لگی ہے ذوالجلال کے خلاف، اٹھنے لگی ہے، میں ثابت کروں گا۔ تو دمت الثاقبہ بھول گئے، کتاب کلام دمت الثاقبہ دوسری جلد، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت جلدی جلدی تمام کروں گا ابن علی بھائی، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ ایک اونٹ آیا جو لاغر تھا، کمزور تھا، اس نے آ کے سرکار کی بارگاہ میں پیشانی زمین پر رکھی، یہ ملون بیٹھا ہوا تھا۔ ایسے مزاجوں کو ہر جگہ شرک بہت جلدی نظر آتا ہے۔ جیسے ہی اونٹ نے سر رکھا کہ دیکھیے اونٹ آپ کو سجدہ کر رہا ہے، کہ یہ سجدہ نہیں شکوہ کر رہا ہے۔ جسے پیغمبر کی زندگی میں سجدے اور شکوے میں تمیز نہ ہو، اسے بعد پیغمبر حق و باطل میں تمیز کیا ہوگی؟ جاگے میں کیا بڑھا ارباب کرم، کہ یہ شکوہ کر رہا ہے۔ کیا شکوہ کر رہا ہے؟ کہ یہ کہہ یہ رہا ہے کہ جب تک کہ میرے بدن میں طاقت تھی، میرا مالک مجھ سے کام لیتا رہا، اب میں کمزور ہو گیا ہوں تو میرا مالک یہ چاہتا ہے مجھے ذبح کر کے اپنے احباب کی دعوت کر دے۔ یہ میرے پاس اس لیے آیا ہے کہ آپ مجھے آزاد کرا دے۔ ہاں میں کیا پڑھا، آپ مجھے آزاد کرا دے۔ پیغمبر نے اس کے مالک کو بلایا کہ اسے آزاد کر دے۔ اب یہ پورے مدینے میں آزاد پھرتا تھا، اور جس صحابی کی ڈیوڑھی پر پہنچتا تھا، ہر صحابی اپنے گھر سے کھانا لا کے اس کو کھلاتا تھا۔ کہاں بیٹھے؟ اپنے گھر سے کھانا لا کے اس کو کھلاتا تھا، اپنے گھر سے پانی لا کے اس کو پلاتا تھا۔ اب میں صحابہ سے پوچھوں گا کہ کیا پورے مدینے میں یہی ایک اونٹ ہے؟ یا تو ہر اونٹ کا احترام کرو، ہر اونٹ کو کھلاؤ پلاؤ، یہ اسی کو کیوں کھلا رہے ہو؟ کہ آپ سمجھے نہیں، اونٹ تو سب ہے، مگر اس کے لیے پیغمبر کا سفارشی جملہ موجود ہے۔ للہ جاگو، میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ اس کے لیے پیغمبر کا سفارشی جملہ موجود ہے۔ اب سمجھے میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ اگر عام جانور ہو، خالی پیغمبر شفاعت کر دے تو جانور محترم ہو جائے، تو حسین کا وہ گھوڑا کتنا محترم ہوگا جس کے لیے علماء نے لکھا کہ کوئی جانور روز محشر شفاعت نہیں کرے گا مگر واحد حسین کا ذوالجلال ہے جو روز قیامت مومنین کی شفاعت کرے۔ کیا بڑا ارباب کرم آپ کی خدمت میں، یہی امام کی سلام توجہ ارباب کرم۔ تو چونکہ لکھا ہوا ہے صاحب کہ یہ شفاعت کرے گا مومنین میں، حسینیوں کی شفاعت کرے گا، ماتمیوں کی شفاعت کرے گا۔ اگر کہیں کوئی قصور ہے تو اللہ اکبر، جس کی سواری شفیع بن جائے،
اللہ اللہ اللہ، جس کی سواری شفیع بن جائے وہ حسین کس منزل پہ ہوگا۔ اور کیا جانو کہ سواری حسین کی منزل کیا ہے؟ ابراہیم کربلا پہنچے، پوچھا کہ اس دھرتی کا نام کیا ہے۔ آدم پہنچے، پوچھا کہ زمین کا نام کیا ہے۔ جناب نوح کشتی سمیت پہنچے، بھنور میں آئے تو پوچھا کہ اس زمین کا نام کیا ہے۔ نبیوں نے پوچھا کہ یہ جگہ کون سی ہے، حسین کا رہوار خود رک گیا، اس کا مطلب اسے پتا ہے کہ یہ جگہ کون سی ہے۔ پہنچے لہی جہاں میں آپ کو لے گیا۔ اب وہ ساری روایات آپ کو پتا ہے کہ بادشاہ نے تاج پوشی کے موقع پر جناب سرکار رسالت مآب کو بلایا، مولا کائنات تشریف لے گئے۔ جب آپ چلنے لگے تو اس نے ایک مہر آپ کو دی، مہر انگلش میں کہتے ہیں گھوڑی کو، ہے توجہ، وہ مؤنث سواری مولا کو دی۔ آغاز مصائب ہونے جا رہا، تیار رہیے گا۔ مولا جب وہ سواری لے کے چلے تو یہ رہوار بار بار بستی کی طرف پلٹ کے دیکھتی تھی، بار بار بستی کی طرف پلٹ کے دیکھتی تھی۔ تو مولا کائنات رک گئے، واپس آئے۔ آنے کے بعد کہتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس ماں کا کوئی بچہ رہ گیا ہے، اس لیے یہ بار بار بستی کی طرف پلٹ کے دیکھتی ہے۔ کہا ہاں سرکار، اس مہر کا ایک بچہ بھی ہے۔ کہا تم نے وہ بچہ مجھے کیوں نہ دیا؟ کہا سرکار وہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا ویسے تو ٹھیک ہے مگر اسے ایک بیماری ہے پیدائشی طور پر۔ مولا نے پوچھا وہ بیماری کیا ہے؟ کہا سرکار دن بھر تو ٹھیک رہتا ہے لیکن جیسے ہی عصر کا وقت آتا ہے وہ اپنی رسی توڑاتا ہے اور اس کے بعد پہاڑوں میں دوڑ جاتا ہے، چیختا پھرتا ہے، پتھروں میں اپنا سر مارتا ہے۔ وہ بادشاہ بیان کر رہا ہے، علی ابن ابی طالب گریہ کر رہے ہیں۔ میرے مولا نے کہا وہ بیمار نہیں ہے، وہی تو میری مراد ہے، میں اسی کے لیے آیا ہوں۔ لیجیے حضور، اس بادشاہ نے کہا کہ سرکار عصر کا وقت ہے، وہ یہاں نہیں ملے گا، پہاڑی پر ملے گا، میں اپنے غلاموں کو بھیجتا ہوں تاکہ وہ لے کے آئیں۔ کا خبردار کسی کو مت بھیجنا، علی خود جائے گا اسے لانے، علی خود جائے گا اسے لانے۔ مولا پہاڑی پر آئے تو یہ رہوار کا بچہ اپنا سر پتھروں پہ مار رہا تھا، صیحہ کر رہا تھا، چیخ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے میرے مولا کو دیکھا، ایک صیحہ کیا، قدموں پر سر رکھ دیا، علی لے کے آئے۔ لیجئے مدینے پہنچ گئے۔ جیسے ہی گھوڑے کے اس بچے نے امام حسین کو دیکھا، ایک چیخ ماری، صیحہ کیا، قدم حسین کا بوسہ دیا۔ ہاں عزادارو، امام حسین اس گھوڑے کے پاس آئے، آنے کے بعد چاہتے ہیں کہ سوار ہوں، نانا سے کہتے ہیں میں سوار ہونا چاہتا ہوں۔ تو کئی لوگ آگے بڑھے، حسین بچے ہیں، چاہا کہ سوار کر دے۔ امام حسین نے کہا کوئی مجھے سہارا نہ دے، اکیلے آئے اس ذوالجلال کے پاس۔ اور اس کے چونکہ امام ابھی بچے ہیں نا تو خود کیسے سوار ہوں، تو اس بچے کے کان میں کہا مجھے اسی طرح سوار کر، مجھے اسی طرح سوار کر جیسے کربلا میں مجھے نشیب میں اتارے گا۔ ہاں رہوار نے پیر پھیلائے، زمین پر بیٹھ گیا، میرا امام سوار ہوا، 7 چکر لگائے۔ ذوالجلال سے امام نے کہا جس طرح آج وفا کی ہے کربلا میں وفا کرنا، اور کیا شان وفاداری ہے، ہم احترام اس لیے کرتے ہیں کہ یہ واحد گھوڑا ہے جس کے سموں سے حسین کی نماز شب کی دعا لپٹ گئی تھی۔ ارے میں کیا پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، احترام اس لیے کرتے ہیں کہ یہی گھوڑا ہے جس کے سموں سے سکینہ لپٹی۔ 10 محرم کو بیان کروں گا، بس میں 3 منٹ میں منبر چھوڑ رہا ہوں۔ یہ رہوار کربلا آ گیا۔ آپ کو پتا ہے نا، آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک بار خیمے آیا شہادت کے بعد؟ نہیں،
شہادت سے پہلے بھی یہ خیمے دوڑ کے آیا ہے. پوچھو کیوں؟ گھوڑے کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اس کا سوار گر جائے، اگر اس کا سوار گر جائے تو پہلے وفادار گھوڑے کی یہ پہچان ہے کہ وہ خود اپنے سوار کو سنبھالے. جب میرا سید مظلوم گھوڑے سے زمین پر گرا تو رہوار یہ چاہتا ہے کہ حسین کا پٹکے کمر اپنے دانتوں سے پکڑ کے اپنے پشت پر سوار کر کے حفاظت سے لے کے نکل جائے. تو بار بار حسین کا گھوڑا کوشش کرتا ہے کہ پٹکے کمر کو دانتوں سے پکڑ لے، مگر اس کا منہ، اس کا دہن، اس کے دانت حسین کے پٹکے کمر تک نہیں پہنچتے تھے. پوچھو کیوں؟ اس لیے کہ زہرا کے لال کے بدن پر اتنے تیر لگے تھے، اتنے تیر لگے تھے کہ یہ پٹکے کمر تک نہیں پہنچ پاتا تھا. تو اب علماء نے لکھا کہ یہ دانتوں سے تیر نکالتا تھا، دانتوں سے تیر نکالتا تھا، مگر مصیبت یہ تھی کہ یہ 100 تیر نکالتا تھا زہرا کے لال کے بدن پر، 1000 تیر. اب میں کیسے پڑھوں؟ بس آپ سمجھ لے کہ ایک طرف تو تیر نکالتا تھا، دوسری طرف ظالموں پہ حملہ کرتا تھا، انہیں بہت دور دوڑا کے پھر پلٹتا تھا، پھر پٹکے کمر. اور جب پٹکے کمر نہ پکڑ سکا، جب پٹکے کمر نہ پکڑ سکا تو اس کی لجام تو زمین پر تھی نا. اس نے بڑی کوشش کی کہ اپنی لجام میں حسین کے ہاتھ کسی صورت سے پھنسا کر حسین کو اٹھا لے. بڑی کوشش کرتا رہا مگر ایک ہاتھ میرے امام کا پیشانی سے چپکا ہوا تھا. آئے میں کیا پڑھ رہا ہوں. جب نہ بچا سکا تو گھوڑے کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اس اپنے سوار کو نہ بچا پائے تو سب سے پہلے اس کو اطلاع دے جو اس سوار کا سب سے زیادہ قریبی ہو. اب ارباب کرام اس نے خیموں کا رخ کیا، کسی خیمے پر نہ رکا، زینب کے خیمے پر آیا، ایک صیحہ کیا، اے بی بی آپ کا بھیا لڑ گیا. یا حسین، 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 یا حسین.